السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، بنایا، تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور آدم علیہ السلام جنت میں بھی ایک تنہائی محسوس کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کے لیے، ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہی جیسا ایک انسان، ان کی مخالف جنس کا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کو پیدا فرمایا جن سے ان کو سکون ملے، راحت ملے اور ان کی تنہائی دور ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصد بھی یہی تھا کہ نسل بڑھے، اولاد آدم بڑھے، اور دنیا میں پھر اولاد آدم کا امتحان ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں نکاح کرنا ایک دوسرے سے، حتیٰ کہ ایک بھائی کا اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز تھا، کیونکہ وہ ابتدائی مرحلے تھے. بھائی اور بہن کا ہی نکاح ناجائز کرے تو پھر کرتے کس سے نکاح؟ تو وہ ابتدائی مراحل تھے، اس وقت میں سب کچھ جائز تھا. لیکن جیسا جیسا دنیا آگے بڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی علم کے مطابق، اپنے اسی حکم کے مطابق مکمل شریعت کو جب نافذ فرمایا، مکمل شریعت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے، سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک آدمی دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتا. بہت سارے احکامات کے کن سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نکاح کرنا ناجائز ہے، یہ تفصیلی احکام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے تاکہ انسانوں میں اور جانوروں میں امتیاز ہو سکے. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہارے اوپر تمہاری ہی بیٹیاں حرام ہیں، تمہارے ہی جو ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری اپنی بہنیں تم پر حرام ہیں. تو یہ تمہاری اپنی خالہ، تمہاری اپنی پھوپھو، یہ سب تم پر حرام ہے. اللہ نے یہ احکامات دے دیے، تو اب اسی شریعت کے مطابق چلنا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بہتری ہے. یہی اللہ کا ایک کامل نظام ہے، کامل دستور ہے قرآن مجید، اسی کے مطابق ہم کو عمل. ایک اور حکم اللہ نے یہ بھی دیا کہ جہاں پر رشتوں کے درمیان میں بہت سارے رشتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا، وہیں پر اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر نہیں سکتا. مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ناجائز ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکین سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. تو کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے نہیں کر سکتی، اسی طرح
کوئی مسلم مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایک مومنہ باندی جو ہے وہ مشرکہ باندی سے افضل ہے، بہتر ہے۔ مومن باندی ہی کیوں نہ ہو، وہ افضل ہے، مشرکہ آزاد عورت سے افضل ہے۔ اگرچہ تم کو مشرکہ اچھی لگے تو بھی وہ مشرکہ سے بہتر یہی ہے کہ تم نکاح کس سے کرو، ایمان والے سے۔ اچھا، پھر ابتدائی اسلام میں غیر مسلمین میں سے کرسچنس جو تھے، اہل کتاب جن کو کہا جاتا تھا، وہ بھی چونکہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور وہ لوگ بھی کچھ ان کے اندر باقی تھا ایمان، تو جن کے اندر ایمان باقی تھا یعنی کہ ایمان باقی تھا کا مطلب یہ نہیں وہ رسالت کو تو نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے اور آخرت کے دن کو تو مانتے تھے، آخرت کو۔ یہ دو بنیادی عقیدے تھے جس میں ہمارے اور ان کے درمیان سمرائلٹی تھی اور دونوں جو ہے سیم تھے، اور دونوں جو ہے ایک جیسے عقائد رکھتے تھے اس سلسلے میں کہ رسولوں کے بارے میں کہ رسول آتے ہیں لیکن آخری رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا تھا ابتدائی اسلام میں، لیکن اب موجودہ جو اہل کتاب ہے، موجودہ جو کرسچن ہیں، وہ کرسچن اپنے دین پہ بھی باقی نہیں رہے۔ وہ لوگ اتنے تبدیل ہو چکے، اتنے آزاد ہو چکے کہ اب وہ ان کا کوئی دین ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں، وہ خود مذہب بیزار ہے۔ مذہب بیزار طبقہ ان کو کہا جا سکتا ہے، دین سے بیزار طبقہ، یعنی پادریوں کے ظلم کی وجہ سے اور جو کرسچینٹی تھی اس کے جو ظلم کی وجہ سے لوگوں نے تنگ آ کر اپنے ہی مذہب کے خلاف انہوں نے بغاوت کر دی اور اپنے مذہب سے ہی جو دور ہو گئے، بس کچھ رسم و رواج ان کے اندر رہ گئے، باقی وہ اپنے جیسے اللہ پر ایمان کا جو مسئلہ تھا، اللہ کو ماننے کا جو مسئلہ تھا، اور اسی طرح آخرت کو ماننے کا جو مسئلہ تھا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کا جو جذبہ تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ اب ایک آزاد خیال لوگ ہو گئے ہیں، وہ ملحد کہلائے جاتے ہیں، لہذا اب وہ ملحد کہلائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان سے نکاح کرنے کی ابھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ دین سے پھر گئے ہیں، دین سے دور ہو چکے ہیں، لہذا ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر آخر کریں تو کیا کریں؟ دوسرے مشرکین سے نکاح کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ اہل کتاب سے بھی اب نہیں کر سکتے، یہودی ہو یا عیسائی ہو ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تو پھر کیا مشرکین سے، جو دوسرے مشرکین ہیں جو شرک میں مبتلا ہے، غیر مسلم ہو یا ہندو ہو یا کسی اور بھی مذہب کے ماننے والوں کے، ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ ایمانی رشتہ بھی ایک کوئی چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو اپنا عقیدہ بھی دیکھو، اپنا عقیدہ وغیرہ بھی دیکھو کہ کیا عقیدہ ہے ان کا، کیا ان کا جو ہے مذہب کیا ہے، یہ بھی دیکھو، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس سے اخلاقیات بھی پیدا ہوتے ہیں، اخلاقیات جنم لیتے ہیں۔ انسان کا عقیدہ اگر درست ہو تو اس کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، انسان کا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے اخلاقیات درست نہیں ہوتے۔ تو انسان کے اخلاقیات کا درست ہونا یہ عقیدے پر منحصر ہوتا ہے، عقیدہ درست ہو تو اخلاق بھی درست ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ ڈرے گا کسی پر ظلم کرنے سے، لیکن اس کے دل میں عقیدہ ہی نہ ہو، اس کے پاس گاڈ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو، اور اس کے پاس اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو، تو وہ اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ اللہ کا ڈر خوف آئے گا کیسے اس کے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب میں وہاں پر میاں بیوی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، میاں بیوی کا وہاں پر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر چار ناچار ایسے ہی جو ہے نکاح جو ہے ایک رسم بن کے رہ گیا ہے، نکاح کوئی رسم بن کے ان کے پاس میں رہ گیا ہے۔ اب ان کے پاس میں نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں، اب غلط سلط حرکتیں جو ہے وہاں پر ہو رہی، کیونکہ عقیدہ جب درست ہوگا تو اخلاق بھی درست ہوں گے۔ جب ان کے پاس اللہ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے،
اللہ کو ماننے کا کوئی ان کے پاس میں طریقہ ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آگے زندگی کو لے کے کیسے چلیں گے؟ جبکہ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر بنیادی بات یہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، خطبے کے اندر بات کہی جاتی ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے۔ تو بنیادی بات ہم کو جو سکھائی جاتی ہے وہ کیا سکھائی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب جس بندے کے دل میں جتنا اللہ کا ڈر ہوگا وہ اتنا اپنے سے کمزور پہ رحم کرے گا، اپنے سے کمزور بیوی ہے، عورت ہے، اس کے اوپر رحم کرے گا۔ اور جس کے پاس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہی نہ ہو، بلکہ اس کے بھگوانوں نے اس کو خود دہشت گردی سکھائی ہوئی ہو، اور اس کے خداؤں نے اس میں تیر اور تلوار لے کے خون بہانا سکھایا ہوا ہو، تو وہ پھر اپنے سے کمزور پہ رحم کہاں کرے گا؟ جس کی مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہو کہ عورت ایک اچھوت انٹچیبل چیز ہے، عورت ایک ناپاک چیز ہے، جس کے عقیدے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، تو وہ عورت کی عزت اور ریسپیکٹ کیسے کرے گا؟ وہ عورت کی عزت اور ریسپیکٹ کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا احترام کرو، اس کی عزت کرو اور اس کو محبت دو، اور حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ یعنی اتنا جس طرح انسان لباس پہنتا ہے زیب و زینت کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، اسی طرح انسان کی اچھائی یہ ہے کہ اس کو اچھی بیوی مل جائے۔ خیر متاع الدنیا کہا گیا ہے کہ دنیا میں بہترین جو ہے اس کی ایک بہترین اس کی پراپرٹی اگر کہا جائے اور اس کی بہترین جو قیمتی چیز اس کو کہا جائے تو وہ بہترین عورت ہے، نیک عورت ہے۔ تو عورت کی اتنی رسپیکٹ جتنا اسلام میں کیا گیا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ دوسرے مذاہب میں اتنا رسپیکٹ ان کے عقیدے میں ہی شامل نہیں ہے چیز۔ وہاں پر تو عورت کی جو ہے عصمت اور عزتوں سے بھی کھیلا جاتا ہے۔ وہاں پر دیور کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدھا شوہر، دیور ہندی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آدھا شوہر، یعنی شوہر جو کام کر سکتا ہے بیوی کے ساتھ میں، وہ سارے کام ایک دیور بھی اپنی کر سکتا ہے اپنی بھابھی کے ساتھ میں، اور یہ ہو رہا ہے ان کے معاشرے میں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ عقیدہ غلط ہونے کی وجہ سے ان کی جو بنیاد ہے غلط ہونے کی وجہ سے ان کی جو معاشرت ہے، ان کا جو رہن سہن کا انداز ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، لہذا سوٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ سے، اسی طرح کوئی مشرک جو ہے کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم آئے دن آج کل نیوز سن رہے ہیں، بہت ساری نیوزز ہم سن رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے کی جو ہے حرکتیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اور ہمارا معاشرہ کس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نیوز بھی ہم سن رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں مسلمان بچی نے فلاں غیر مسلم سے نکاح کیا اور اس نے جو ہے اس پر ظلم کیا، تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کے عقیدے۔ اچھا پھر وہ غیر مسلم چاہتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ میں بھی وہ رہے، میری بیوی میرے دوستوں کے ساتھ میں بھی ہنس کے مسکرا کے بات کرے، جبکہ ایک مسلمان عورت چاہے کتنی بھی وہ گئی گزری ہو، اس کا عقیدہ ہے نا اللہ سے ڈر خوف، وہ ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ سے کراس نہیں کر سکتی۔ جب وہ لمٹ سے کراس کرنے سے انکار کر دیتی ہو تو یہ ظلم کرتے کہ نہیں تو ایسا کر، تو ویسا کر، تو اس کے ساتھ بھی رہے، اس کے ساتھ بھی رہے، تو آزاد رہے، بلکہ یوں کہتے کہ تو بھی کما کے لا۔ جبکہ اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ عورت کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تو اس کو انتہائی عیب کی چیز سمجھا جاتا ہے کہ مرد بیوی کی کمائی کھائے، لیکن ان کے پاس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ بیوی بھی کمائے اور بھی کمائے۔ اگر نہیں کماتی ہے کوئی مذہب کوئی لوگ نہیں کماتے تو الگ بات ہے، لیکن ان کے یہ عقیدے میں شامل نہیں ہے چیز، ان کے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے چیز کہ عورت کا کمانا غلط بات ہے، ایسا ان کے دماغوں میں نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے تو کما سکتی ہے عورت، بہت زیادہ مجبوری ہے تو کما سکتی ہے، لیکن مرد کی ہوتے ہوئے، باپ کی ہوتے ہوئے، بھائی کی ہوتے ہوئے عورت کا کمانے کے لیے نکل جانا، تنے تنہا بے پردہ نکل جانا، یہ عورت کو گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہے، ہمارے
ہمارے پاس میں ہے نا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ سب کلیئر کٹ معاملہ ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ان کے پاس کوئی دستور ہی نہیں ہے. ایک زمانے تک تو وہ شوہر کے ساتھ میں سختی ہو جانے کو صحیح سمجھتے تھے. بعد میں ان کے اندر کوئی جو ہے ریفارمر آئے اور انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا اور اس کے بعد میں پھر وہ ستی ہو جانے کا رواج ختم ہو گیا ان کے اندر. ورنہ تو شوہر اگر مر جاتے تو بیوی بھی آگے میں کود کے مر جاتی تھی. تو اچھا پھر ان کے پاس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ 7 جنم پھیرے لیتے ہیں تو 7 جنم ہے, جنم جنم کا ساتھ ہے. یعنی ان کے پاس میں اگر کوئی سوٹیبل نہیں ہو رہے, دونوں مزاج نہیں جم رہے, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو کتنا بھی مانو, انہیں پیوٹ ہونے دو, ظالم ہونے دو, جواڑی ہونے دو, انہیں آوارہ ہونے دو, یا کہ انہیں بالکل ایدی گنڈا ہونے دو, انہیں کچھ بھی کما کے لانے والا نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو رہنا تو اس کے ساتھ ہے. ڈولی نکل جائے مگر تو رہنا تو اسی کے ساتھ ہے. وہ مار بھی رہا ہے, انٹڑیاں پھنس لیا, ایک بھی کر رہا ہے, تو بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں تو ہی میرا بھگوان ہے. ایک عورت کے لیے شوہر ہی بھگوان ہوتا ہے. یہ ان کو ان کے عقیدے میں یہ سکھائی جا رہی ہے چیز کہ ایک عورت کے لیے شوہر ہی پورا بھگوان ہوتا ہے. تو جب یہ درجہ دے دیا جائے کہ اس کو ایک انسان سے اٹھا کے اس کو بھگوان بنا دیا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھگوان صاحب پہ ظلم کریں گے. بھگوان صاحب تو اپنی مخلوق پہ ظلم کریں گے. یہ تو اپنی پوری ملکیت سمجھتے ہیں اس کو. اسلام ملکیت نہیں سمجھتا کہ بھئی وہ آزاد عورت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہاری پراپرٹی ہے, تم مالک ہو گئے اس کے. کہا کہ وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہے جیسے اور آزاد عورتیں ہوتی ہیں ویسے آزاد ہے. ایک دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے کہ مل جل کے رہیں, زندگی ایک ساتھ گزاریں. یہ اسلام نے جو ہے کہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب عقیدہ ہی ان کا غلط ہے, آپ ان کے ساتھ میں نکاح کرو گے تو پھر تو جو ہے ظلم ہوگا ہی. اسی وجہ سے ہم آئے دن نیوز سن رہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر ہو کیوں رہا ہے ایسا, آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. والا اس طریقے سے ہماری بچیاں ان کے پاس میں کیوں چلے. اب تک تو کچھ حالات ایسے تھے کہ ہمارے اوپر ہی الزام لگ رہے تھے لو جہاد لو جہاد. حالانکہ ہم نے کبھی ایسی تحریک چلائی نہیں, کبھی ایسی آواز اٹھائی نہیں. نہ ہی اسلام نے نہ ہی قرآن نے کبھی یہ حکم کیا, نہ ہی کس قرآن کی کوئی آیت ہے, نہ ہی حدیث میں کوئی ایسی حدیث نظر آتی ہے کہ جس میں یہ حکم کیا گیا ہو کہ تم غیر مسلم عورت کو مسلمان کرو, غیر مسلم عورت کو مسلمان کرو اور اسلام پھیلاؤ, اس طریقے سے تم جہاد کرو. یہ کبھی بھی حکم نہیں دیا گیا. ہاں یہ تو کہا گیا کہ اگر تم کو کوئی غیر مسلم عورت پسند آتی ہے اور تم اس سے نکاح کرنا ہے تو تم نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اگر کرنا ہی ہے تو پھر دیکھو مسلمان ہے تو کر سکتے ہیں, اگر وہ مسلمان ہوتی ہے تو کر سکتے ہیں, نہیں ہوتی ہے تو نہیں کر سکتے. تو دین و اسلام یہاں پر کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ تم سیکولر میاں بھائی کے جیسا یہاں پر نہیں رہ سکتے, سیکولر میاں بھائی کے جیسا یہاں پر نہیں رہ سکتے کہ بھائی میرا دین میرے ساتھ, اس کا دین اس کے ساتھ میں. تو یہاں دین کا مطلب صرف نماز روزہ سمجھ لیا گیا, جبکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بات سامنے رکھی کہ دین ہمارے پاس دین کا کیا کانسیپٹ ہے, ان کے پاس دین کا کیا کانسیپٹ ہے, جس کے اثرات پوری زندگی پہ پڑتے ہیں, پورے اثرات اس کے زندگی پہ پڑتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے سے ظلم ستم ہوگا ہی اور اس طریقے سے دونوں کے مزاج میں بھی فرق ہوگا, دونوں کا بلڈ ملے گا ہی نہیں, دونوں کا مزاج بھی نہیں ملے گا, ذہن بھی نہیں ملے گا, دونوں کا رہن سہن بھی نہیں ملے گا, دونوں کی جو ہے ازدواجی تعلق بنتا ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس طریقے کے جو ہے حالات جو ہے سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے اب تک ایسا ہی ہو رہا تھا کہ ہم تو ایسی کوئی تحریک نہیں چلائے, لیکن کچھ غیر مسلم خواتین ہمارے نوجوان بچوں کے اخلاق, کردار, یا ان کی جو ہے محنت کا جذبہ, خودداری, یا یہ کہ ان کی جو ہے ایک ایٹیٹیوڈ سمجھیے, یا یہ کہ ان کی ایک آوارہ پن عاشقانہ مزاج سمجھیے, یا یہ کہ ان کی شو بازی سمجھیے ہمارے نوجوانوں کی. چونکہ مسلمان خون ہے, گرم خون ہے, ذرا شو مارے تو بھی اچھا مارتے, شو مارے تو بھی ذرا اچھا مارتے, فیشن مارے تو بھی ذرا اچھے فیشن آ کرتے. تو یہ دیکھ کے جو ہے کچھ متاثر ہو جاتی تھی غیر مسلم بچیاں, اور وہ جو ہے اس طریقے سے کنورٹ ہو کے پھر جو ہے نکاح کر لیتی تھی. اس طریقے سے ہوتا آ رہا تھا. اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ایسا اس لیے ہو رہا تھا کہ ان کے معاشرے میں ظلم ہو رہا تھا عورتوں پہ, اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میری ماں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, میری بھابھی پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, میری بہن پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ سب وہ دیکھ کے آ رہی تھی. اور پھر ادھر یہ مسلمانوں سے ملتی ہے اور دیکھتی کہ بھئی مسلمان اپنی برقع پوش خاتون کو لے کے بھی جاتا ہے, اس کی ہیلپ بھی کرتا ہے, اس کو دواخانے کو بھی لے جاتا ہے, اس کو گھر میں بٹھا کے کھلاتا پلاتا ہے, اس کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے. یہ جب وہ اپنی آنکھوں سے قریب ہو کے دیکھتی تو ادھر کی
خواتین ادھر کنورٹ ہو جاتی تھی، مسلمان ہو جاتی تھی. اب وہ دیکھ دیکھ کے ان کو غصہ آنے لگا. ان کو غصہ آنے لگا کون سی پارٹی کو؟ جو ہماری دشمن ہے. ان کو غصہ آنا تو انہوں نے جو ایک تحریک چلا دی. پہلے تو لو جہاد کا الزام لگا، اب انہوں نے جو ایک تحریک چلا دی کہ تم مسلمان عورتوں کو پھنساؤ، تم مسلمان عورتوں کو پھنساؤ اور جال میں پھنسا کے تم ان کو ادھر لے کے آؤ، پھر ان کو جو ہے بچہ پیدا کر کے پھر اس کے بعد میں تم ان پر ظلم کرو اور ان پر جو ہے تیزاب پھینکو، ان کو جو ہے فل ستاؤ، خوب ستاؤ. اچھا پھر جو پہلے سے ایسا ہو کے ہیں نکاح، ان کو بھی جو ہے فرقہ پرستی پہ ابھارا جا رہا ہے. فرقہ پر چنانچہ جو پرانے نکاح اس طریقے سے ہو گئے، فلموں میں دیکھ کے، مووی کی دیکھ کے، کسی خان پٹھان کو دیکھ کے جو ہے وہ خان بھی ویسے کرانا، وہ پٹھان بھی ویسے کرانا، اور لوگ زندگی گزار رہے تو ہم آپ کو گزارنے میں کیا ہے. یہ سیکولر ذہنیت جو بنی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں کی، تو وہ سیکولر ذہنیت جو بنی ہوئی ہے اس وجہ سے جو نکاح ہو گئے تھے، اب وہ سیکولر کیا ہو گئے، شدت پسند ہو گئے. وہ اب وہ کمیونل ہو گئے، اب وہ شدت پسند ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہے فرقہ پرستی پہ ان کو ابھارا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے پرانی جو زندگیاں تھیں ان کو بھی جو ہے مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مذہب کا ہے تو وہ انہی کی بات سنے گا، ہماری بات کیوں سنے گا. تو اب سارا سیکولر وغیرہ بھول جاتے ہیں، سارا سب کچھ بھول جاتے ہیں جب ان کو جو ہے فرقہ پرستی پر ابھارا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارے اندر ایسی کیا کمزوری تھی کہ ہماری بچیاں ادھر چلی گئی بہت ساری، اور اللہ نہ کرے بہت سارے ایسے رجسٹر بھی ہو چکے ہیں نکاح. اللہ ان بچیوں کی حفاظت کرے. تو یہ پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے کام. ہماری بچیاں غافل ہیں، ہمارے ماں باپ بھی غافل ہیں، ہمارے نوجوان بھی غافل ہیں اس سلسلے میں، اس تحریک سے غافل ہے. تو اس طریقے سے ہماری بچیاں ادھر کنورٹ کیوں؟ ہماری کیا کمزوریاں ہیں وہ دیکھیں. کیونکہ آپ اگر کسی بھی دشمن سے لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے ویک پوائنٹ دیکھنا ضروری ہے آپ کو کہ ہمارے دشمن کا ویک پوائنٹ کیا ہے اور ہمارے اندر کمزوری کیا ہے. اپنے دشمن کا ویک پوائنٹ بھی دیکھنا ضروری ہے اور آپ کا اپنا ویک پوائنٹ بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ویکنیس کو دور کر سکیں. تو ہمارا اپنا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا ویک پوائنٹ سب سے بڑا جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ شادی میں دیر کرنا، شادی میں دیر کرنا، شادی میں تاخیر کرنا. اچھا شادی میں پھر تاخیر کی وجہ شادی کو مشکل بنانا. ماں باپ بچوں کو شادی سے ڈرا رہے، شادی کرے تو معلوم ہوتا چاول دال کا ریٹ، شادی کرے تو ذمہ داری آئی تو معلوم ہوتا کیا ہوتا، زندگی کس کو بولتے جب معلوم ہوتا. ارے بھائی شادی سے ڈرا دے رہے ہیں آپ اس کو. زنا سے ڈرانے کا حکم ہے، اسلام ہمیں زنا سے ڈرانے کا حکم دیتا ہے، شادی سے. اچھا پھر جوکس بھی ہمارے پاس بنتے تو کیسے؟ بیوی نے شوہر کو بیلن لے کے مارا، یہ جوکس بنتے ہیں. ابھی نتیجے میں بیچارہ اچھا خاصا نوجوان بھی جو ہے ڈر جاتا ہے کہ شاید میں بھی شادی کروں گا تو مجھے بھی بیلن سے پڑے گی اور فائٹنگ ہوگی، لڑائی جھگڑے کا نام شادی ہے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کا نام شادی ہے. اس طریقے سے جو ہے اس کو ایک اس کے دماغ میں ایک عجیب سی فیلنگ کریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی شادی کا مطلب ایک ذمہ داری بن کے رہنا، پریشان ہو جانا. نہیں، شادی کی ترغیب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب، ممبر پر فرمایا اے نوجوانوں نکاح کرو. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ روایت ہے کہ 3 چیزوں میں دیر مت کرو. اس میں سے ایک چیز کیا فرمائی؟ معلوم ہے نا بھائی حدیث سب کو. 3 چیزوں میں سے ایک چیز فرمائی، نکاح کا جب رشتہ مل جائے تو پھر فوری نکاح کر دو. اچھا رشتہ مل جائے بول کے ایک ہم بولتے رشتہ مل جائے تو دیر مت کرو، تو وہ رشتہ ڈھونڈتے ہی نہیں اپنے لوگ. مل گیا بعد پھر کرنا ضروری ہو جاتا نا، لہٰذا ڈھونڈتے ہی نہیں رشتے. کیا بول کے لیٹ کی جا رہی ہمارے نوجوانوں کی شادی میں؟ ارے ابھی چھوٹا ہے، 18 سال سے اوپر بھی ہو گیا تو چھوٹا ہے. جبکہ باطل کیا کہہ رہا ہے، یہ انگریز کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جس انگریز کی باتوں میں آ کر ہم جو ہے اتنی دیر کر رہے ہیں، وہ انگریز 18 سال کے بعد ہر چیز دیکھنے کو، ہر چیز پڑھنے کو، بایولوجی سب کچھ پڑھنے کو جائز قرار دے رہا ہے. سب کچھ پڑھا رہا ہے، 9th 8th سے وہ پڑھانا شروع کر دے رہا ہے. سب کچھ اندر کا، نیچے کا، اوپر کا سب پڑھانا شروع کر دے رہا. اور ہمارے پاس کیا بولے، ابھی چھوٹے ہیں بچے، بہت معصوم ہیں. اتنے معصوم ہیں بچے ہمارے، اللہ اکبر. ٹپک پری شرافت پوری ہمارے بچوں کے، نوجوانوں کے اندر سے اوپر سے نیچے تک شرافت ہی ٹپکتے رہتی. مگر ماں باپ کو یہ شرافت نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ میرا بچہ میری بچی بہت معصوم، چھوٹے ہیں جی، ابھی بہت چھوٹے ہیں. تو دیکھیے یہ ہم جو ماحول میں جی رہے ہیں یہ ماحول خطرناک بے حیائی کا ہے. ہم ایک جدید ٹیکنالوجی جہاں پر تیزی سے
فل اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے، جہاں پر منٹوں میں تعلقات ایک دوسرے سے کنیکشن ہو رہے ہیں. ہم اسی ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں اور ہم ابھی بھی وہی پرانی باتیں کریں گے کہ نہیں میرا ویسا نہیں ہے میرا بچہ، ویسا نہیں ہے میرا بچہ. وہ آپ کے سامنے شریف ہی رہتے، آپ کے سامنے یہ بتایا تو پھر انہیں بچہ کیسا رہتا ہوں؟ آپ کے سامنے سبھی شریف رہتے، ماں باپ کے سامنے تو ہر بچہ شریف ہی رہتا. تو ماں باپ کی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وہ بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، فوری نکاح کی فکر، فوری اڑا دینا ہے، فوری ذمہ داری پہ لگا دینا ہے. ہاں تربیت کرو، ذمہ داری سکھاؤ، خودداری، بچپن سے بچوں کے اندر خودداری سکھاؤ، بچوں کو ذمہ داری. منگنے کی عادت مت ڈالو، دینے کی عادت ڈالو. ہمارے پاس منگنے کی عادت ہے، ابھی بچہ 10-11 سال کا جاتا ہے، عیدی لے بیٹا، عیدی لے، پوچھ عیدی پوچھ، ان سے عیدی لے، ان سے مانگ. ہاں انہوں آ کے نہیں دیتے، انہوں دیو بول ان کو، ایسا پوچھ. منگنے کی عادت ڈالو، آپ پوچھنے کی، مانگنے کی عادت مت ڈالو، دینے کی عادت ڈالو. خودداری سکھاؤ بیٹے، محنت کرنا سیکھو، محنت کرو، اسٹرگل کرو. تم 10 روپے کماؤ لیکن محنت سے کماؤ. اب بچے کو جو ہے آپ یہ تربیت دیو، کیسا کمانا، کیسا کرنا. کوئی چیز دیو اس کو، بیٹا یہ بیچ کے تو آؤ تم، بیٹا یہ چیز بیچ کے تو آؤ تم، اس کو بزنس مین بناؤ. اب بچوں کی تربیت ہم کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہوم ورک کرا، پڑھ لیا، ٹھیک ہے بھائی ہوم ورک کرا ہوا، لیکن یہ پریکٹیکل لائف نہیں ہے نا. پریکٹیکل لائف بھی آپ کو سکھانا پڑتا. پریکٹیکل لائف آپ کو اسکول نہیں دیکھتا، پریکٹیکل ایجوکیشن آپ کو اسکول نہیں دیتا. اسکول تو آپ کو ایک ہوم ورک دیتا ہے. اب اس کو پریکٹیکل کیسا کرنا ہے؟ پریکٹیکل یہ ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے. اس کو پریکٹیکل لائف سکھاؤ کہ بیٹا کمانا کیسا ہے، گنواتے کیسے ہے، خرچ کیسے کرتے ہیں، اپنے کاروبار، کسی کاروبار میں انویسٹ کیسے کرتے ہیں، کتنا انویسٹ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، کتنی سیونگ کرنی چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے. یہ سب جو ہے بتانے کی ضرورت ہے اگر ماں باپ کو معلوم ہے. اگر ماں باپ کو نہیں معلوم ہے تو پہلے ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہماری کمزوری سب سے بڑی یہ نظر آتی ہے کہ ہم جلدی شادی نہیں کرتے بچوں کی اور بچیوں کی. چھوٹا ہے، ابھی پڑھنا ہے. کوئی سے بھی بچے کو پوچھ لو، عمر ہو جا رہی 20-25 سال کے ہو گئے، کیا ہوا میاں شادی کر رہے ہیں، کیا ہوتا؟ نہیں صاحب ابھی ٹائم ہے. یہ کون سا ٹائم ہے؟ ابھی ٹائم، تھوڑا ٹائم نکل گیا تو ان کا ٹائم ہی اوور ہو جاتا، ان کا جوانی کا ٹائم ہی اوور ہو جاتا. نہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی تھوڑا جاب کرنا ہے. بچیوں کی شادی کرے گا صاحب؟ نہیں ابھی چھوٹی ہے بچی، پڑھ رہی. پاک دامنی سب سے بڑی تعلیم ہے. پاک دامنی کے ساتھ میں اس کو جلد سے جلد نکاح کرنے کو. تو بچوں کی ہو یا بچیوں کی، دونوں کا نکاح جلدی کرو، دونوں کا نکاح جلدی کرو. بچے کا اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس میں بچی بیٹھی ہوئی ہے ایک چھوٹی، اس سے بڑا بچہ بیٹھے ہوا ہے، تو وہ بڑے بچے کی شادی نہیں کرتے. نہیں بچی ہے نا، کیسا کرتے شادی؟ توبہ نہیں کرنا، ناجائز ہے یہ. کون بولے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بچے کو رشتہ مل گیا، ختم کر دو اس کا نکاح. اب اگر نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے اگر اس کا رشتہ مل سکتا ہے پھر بھی آپ اس کے رشتے کی تلاش نہیں کر رہے، اور وہ بالغ لڑکا کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ میں، یا اپنے ہاتھوں سے گندی حرکت کر کے اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو اس کا سارا وبال اور اس کا سارا عذاب اور گناہ ماں باپ کو ہوگا، ماں باپ کو ہوگا. بھائی میرے جلدی سے جلدی نکاح کرو. ارے نہیں خرچے کیسا ہوں گے پورے؟ خرچے شادی کے ہے نہیں اسلام میں. 5 لاکھ کا تے 6 لاکھ کا تے شادی کو ہونا، کئی کو کرنا پڑتا نا. کون بولے یہ کرنا پڑتا؟ کہاں سے آ گیا یہ کرنا پڑتا؟ کوئی پیسے نہیں لگتے. ولیمہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں، ایک بکرے میں ولیمہ ختم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ایک بکرے سے ہی کیوں نہ ہو تم ولیمہ کرو. ولیمہ کرنے کی عادت نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ولیمہ کرو. اب ہمارے پاس میں ولیمہ ہو رہا، بہت بڑا ہو رہا ولیمہ، رات سے شروع ہو رہا تو صبح تک ختم ہو رہا، 3 دن 4 دن چل رہا آگے، اور پیچھے 2-3 مہینے سے تیاری چل رہی ہے اس کی. کما کے لایا ایسا پورا شادی اور ولیمے میں 2 دن میں اڑا دے رہا ہوں. تو یہ شادی کے ایک صاحب پرسوں ہی ایک محلے میں نکاح ہوا، چھوٹے بچہ 13-14 سال کی لڑکے ہے لڑکی ہے، ان لوگوں کا رسم ہوا. رسم میں 51 جوڑے کا تھے.
2-3 बंडिया भर के 51 जोड़े, दूल्हे के अम्मा बाबा को अलग गाड़ी में, दुल्हन के अम्मा बाबा को अलग गाड़ी में, दोनों को अलग अलग गाड़ी में, कार। फिर उनसे पूछे तो कर्जों में हूँ साहब, कर्जों में हूँ, जरा जरूरत थी पैसों की, थोड़े शादी के लिए मदद कर दिए तो अच्छा लगा। अभी परसों एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे, एक खातून क्या कर रही है, वो अपील कर रही कि वो मैं पैसे जमा करी थी शादी के लिए, तो पैसे जमा करी थी तो वो घर में चोरी हो गई, दरख्वास्त है सबसे कि मेरी मदद करो। कहीं कि वो दूल्हे वाले पागल हैं, भाई अम्मा तुम्हारे घर में चोरी हो गई, जरूरत नहीं है अम्मा को, हम अपना लेते आपको, आपकी मजबूरी हमारी मजबूरी, आप मेरे लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हो, आप मेरे हमसफर, मेरे रफीक हयात, मेरे हर दिल अजीज, मेरी मोहब्बत, मेरे हमसफर, मेरी जान बनने जा रहे हो। आपके लिए मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा। यहाँ माल कुर्बान नहीं कर रहे हैं, आसमान से तारे ला के दे तुम बोल रहे, चोरी हो गई, जान दो अम्मा, हो गई, जरूरत नहीं है मेरे को सामान की, मेरे को आपके खाने की जरूरत नहीं है। नहीं बोल सकता, पूरी दुनिया के सामने मांगने के वास्ते फिर दिया, कैसा दूल्हा है ये, कैसा दूल्हा है ये। कोई रुखा लेकर मांगते फिरता तो मेरे को तो गुस्सा ही आता है कि उसका रुखा देखूं और उसका दूल्हे का एड्रेस निकालूं और उसको जाकर बैंड बजाऊं। अगर मेरे हाथ में थोड़ी बहुत भी ताकत और पावर होता, अगर अल्लाह ने कुछ ना कुछ पावर दिया था तो पहले उसको डंडे से बजाता कि कमबख्त को अकल नहीं है, अपनी होने वाली दुल्हन को तू मांगने के लिए भेज दिया है, उसको मंगता बना दिया है, खुद नहीं मांग रहा, खुद बड़ा इज्जतदार, मैं इज्जतदार आदमी हूँ चीचा, मैं बहुत खुददार आदमी हूँ। वो एक कॉमेडी निकली थी बहुत पुराने ज़माने में, मैं बहुत खुददार हूँ, मेरे को कुछ भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बच्ची को 20 तोले डालो सोना, मेरे को कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारी बच्ची को डालो, जो भी डालो तुम्हारी बच्ची को डालो, मेरे को फ्रिज की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बच्ची को दियो, मेरे को टीवी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बच्ची को दियो, मेरे को पलंग बिस्तर की ज़रूरत नहीं है, जो भी है तुम्हारी बच्ची को दियो, मैं खुददार आदमी हूँ। ऐसी खुददारी चल रही माशरे में। तो मेरे दोस्तों, रियलिटी समझो, मैं यहाँ पर कोई तकरीर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी माशरे की जो हालत है वो सुधार, हमारी इस कमजोरी को इस्तेमाल करके आज दुश्मन हमारी बच्चियों को भगा के लेके जा रहा है और उन पे जुल्म सितम कर रहा है। आपके घर में यह हादसा हो तो कितनी तकलीफ होती। सूफी गुलाम मोहम्मद सूफी साहब एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं दक्कन के ही, वो उनके सामने जब एक वाक़या आया इस तरह के एक धेड़ जो है हमारी एक मुसलमान बच्ची को लेकर चले गया, तो स्टेज पे चीखने लगे कि मैं, या अल्लाह मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जिंदा क्यों हूँ कि मेरी आज एक मुसलमान बहन एक धेड़ के साथ में भाग गई, अल्लाह मैं जिंदा क्यों हूँ। इतनी तड़प होती थी। आज हमारे पास में एक सेकुलर ज़हन बना है, भाई कोई तड़प ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, ना बच्चों की दीनी तरबियत की कोई फिक्र है, सब सेकुलर बनते जा रहे, सब सेकुलर बनते चले जा रहे, हर जगह सेकुलर बनते चले जा रहे। तो जल्द से जल्द निकाह करो, जल्द से जल्द निकाह करो। अरे भाई खर्चे कहाँ से पूरे? अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अगर तुम फकीर हो तंगदस्त तो अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें मालदार कर दे। अल्लाह फरमा रहे हैं निकाह के जरिए से गरीबी दूर होगी, और आप कह रहे हैं खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। इस तरीके की बातें करना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अल्लाह अखराजात को पूरे कर, हाँ जिम्मेदार जरूर बनाओ बच्चों, ऐसा नहीं कि ऐसी कुंडा बना हुआ है, कुछ कमाता नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ जिम्मेदार बनाओ, पढ़ाने लिखाने के साथ साथ जिम्मेदार बनाओ, उसको जिम्मेदारी दो, शादी से पहले भी उसको कुछ जिम्मेदारी, उसके कंधों पे भी कुछ बोझ डालो ताकि उन्हें कुछ जिंदगी को समझ सके। अब वो हो रहा क्या हमारे पास में, पूरा तंग आने के बाद में आखिर में बोलते हैं जान दो शादी करा देंगे सुधर जाएगा। आने वाली की जिम्मेदारी थोड़ी है तुम्हारे बेटे को सुधारना, उसकी जिंदगी क्यों खराब, दूसरे की बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं आप अपने बेटे को सुधारने के लिए, अपने बेटे को सुधारने के लिए दूसरे की बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। तो खुद बनाओ अपने बच्चों की, खुद तरबियत करके जल्द से जल्द निकाह करो, शादी का खौफ निकालो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें फकीरी से तंगदस्ती से तुम्हें डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। तो शैतान तुम्हें डरा रहा है, शादी कर लिए तो खर्चे पूरे आते हैं, खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, बच्चा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खिलाएगा, आने वाली को कहाँ से खिलाएगा। अब हमारे बच्चों को कौन खिला रहे, हमारी शादी हुई खुद में हम पूरे सेटिस्फाई थे, खुद मेरी शादी हुई खुद में भी मैं पूरा सेटिस्फाई नहीं था, मेरी भी तनख्वाह इतनी सरकिश थी, अब हमारे लाइन में तो और भी कम रहती, इतनी सरकिश थी। अल्लाह ने शादी के बाद में खोल दिए रास्ते,
آج الحمدللہ کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، مست ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کسی سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ صرف میں خود کھا رہا ہوں بلکہ دے بھی رہا ہوں، اللہ کا فضل۔ تو نکاح سے ہرگز مت ڈراؤ، زنا سے ڈراؤ، زنا سے ڈراؤ اپنے بچوں کو، اور جلد سے جلد نکاح کرو۔ آپ بولیں گے بیٹے دینداری اس کو بولتے، دوسروں کو نہیں دیکھنا، آپ کتنے بھی بھاشن دیو، میں ذرا موٹے الفاظ استعمال کروں، کتنے بھی بھاشن دیو آپ، جب اس کو کوئی بھولی صورت نظر آئیں گی انہیں وہاں پر بتکیں گا ہی بتکیں گا، انہیں وہاں پر بہکیں گا ہی بہکیں گا، کیونکہ اس کی فطرت ہے۔ جوانی، مالداری، خرچے پورے کیسے ہوتے، میری آگے کی زندگی کیسی ہوں گی، یہ سب جوانی نہیں دیکھتی۔ جوانی اونلی لو، صرف عاشقی دیکھتا انہیں اور اپنے جذبات کو پورا کرنا دیکھتا انہیں، بس صرف اور صرف وہی دیکھتا انہیں۔ یہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے جوان بچے بچیوں کی فیلنگز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کر لے کے آگے نکل گئے، پورے فیلنگز ختم ہو گئے، اب بس یہ عمر پہ پہنچے ہوئے کہ اب یہاں پر کیسا کمانا، کیسا جمانا، یہ بنگلے کے اوپر کا بنگلہ کیسا بنانا، یہ وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ جوانی نہیں دیکھتی۔ اگر آپ اس کو روکیں گے، اس کی خواہش کو، اس کی جائز خواہش کو دبانے کی کوشش کریں گے، انہیں دوسری طرف نکل جاتا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ فطرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، فطرت کو آپ ہرا نہیں سکتے، فطرت سے کبھی بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، فطرت کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت صحابہ کو کہہ رہی ہے، چاہتے تو صحابہ کو کہتے تھے نا بھائی عبادت کرو، روزے رکھ لو، چلو روزے رکھو، شادی مت کرو، روزے رکھ لو، نبی علیہ السلام نے حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور تم نے نکاح نہ کیا تو پھر بہت خطرناک فتنے رونما ہو جائیں گے، بہت خطرناک فتنے دنیا کے اندر پھیل جائیں گے۔ یہ حدیث مبارک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو جلد سے جلد نکاح کرنے کی یہ بنیادی وجہ ہماری کمزوری، تو دیر سے نکاح کی وجہ ایک تو شادی کے فضول خرچیات، دوسرے شادی سے ڈرانا، اور ہماری بچیاں دوسری طرف بھاگ جانے کی وجوہات، ایک تو دینی تربیت نہیں ہونا، دوسرا اور ایک کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا، ان کو سوشل میڈیا پہ نظر نہ رکھ کے جو ہے بہت بھولے اور معصوم سمجھ کے بیٹھ جانا اپنے بچے بچیوں کو، تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان تو مسلمان اب غیر مسلموں کے ساتھ بھی بھاگ کے نکل رہے ہیں۔ تو بنیادی وجہ، سب سے بنیادی اور فطری وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں ہم دیر کر رہے ہیں، شادی میں دیر کر رہے ہیں۔ تو شادی میں دیر ہرگز بھی نہ کریں، اور اللہ کی رزاقیت پہ یقین رکھیں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو خودداری، ہنرمندی، کمانا کیسا بیٹا، جمانا کیسا، سیونگ کتنی کرنا، خرچہ کتنا کرنا، یہ سب ذمہ داریاں سکھاؤ۔ بڑے ہو جا رہے ہیں، بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے، پریشان ہو جا رہے ہیں، ہاں تو اتنی محنت کرنا، ماں باپ بولتے رہے میاں ہم نہ کتنے محنت کر کے آئے میاں، بچے پریشان ہو جا رہے ہیں، اتنا ٹائم دینا، اتنے ٹائم جا کے آنا۔ ماں باپ سے پوچھو کیسے کیسے مجاہدے، کیسے کیسے اسٹرگل کر کے آئے وہ زندگی میں اپنی، وہ آپ جیسا اسٹرگل کر کے آئے، وہ کیا ہو رہا بولے تو میں جتنی محنت کرا نا میرے بچے اتنا نہیں کرنا بول کے، ایسا محبت نہیں ہے، دشمنی ہے یہ۔ بچوں کو جو ہے، بچوں کو اسٹرگل کرنا سکھاؤ، محنت کرنا سکھاؤ، بوجھ ڈالو اس کو۔ بڑا ہو گیا بولو بیٹا تو بھی گھر میں اتنے 1000 لا کے دینا، پہلے سے میں ہوں نا، میں ہے تک کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے مگر تربیت کے واسطے ضرورت ہے، اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ضروری ہے، یہ تربیت ہے۔ بوجھ ڈالے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا، پھر انہیں آگے اپنی زندگی کو لے کے بڑھ جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو گمراہی سے بچائے، اور بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک دعا روزانہ کرنے کی آپ بھی عادت ڈالیے، میں بھی انشاءاللہ آج سے کروں گا کہ یا اللہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے بچوں کی جلد سے جلد، نوجوان بچے بچوں کی جلد سے جلد نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نوجوان بچے بچوں کے جذبات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے، ارتداد سے، دین سے پھرنے سے ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔